اچھا، السلام علیکم۔ ایک سوال اور ہے میرا کہ عصر اور مغرب کے درمیان سونا نہیں چاہیے؟ جیسے انسان لیٹ گیا اور آنکھ لگ گئی یا پہلے سے سو رہا ہے تو سو سکتے ہیں یا نہیں؟ سو سکتے ہیں یا نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ صبا ہیں، بہت شارٹ سوال کرنے کی عادی ہیں، اور میں ان کے سوال کو اس لیے ترجیح بھی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ سیکھ ملے کہ بغیر کسی تمہید کے آپ اپنی بات کر ڈالیں۔ 8 10 12 سیکنڈ کا سوال ہے، مکمل بات ہو گئی ہے۔ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ عصر، ہم نے بھی سنا تھا کسی زمانے میں کہ عصر اور مغرب کے درمیان سونا نہیں چاہیے، یہ ممنوع اوقات ہیں۔ اسی طریقے سے صبح کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے اوقات ایسے بنائے گئے ہیں کہ یہ جناب ممنوع اوقات ہیں۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، اور اس سوال کا جواب آپ کو بھی دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ابھی میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو محترمہ کا سوال آ گیا، اور یہ بہت ہی شارٹ سوال ہے، تو میں پریفر کرتا ہوں کہ ان سوالوں کے جواب میں پہلے دے دوں۔ ایک سوال ایک آڈیو میں کر دیں تو بڑی عنایت ہوگی آپ کی، اور آپ اگر ویڈیو میں سوال کرنے کے کا فارمیٹ تیار کر لیں، ویسے کیمرہ اٹھا کر ریکارڈ کریں اور مجھے 30 سیکنڈ کا 12 سیکنڈ کا ویڈیو بھیج دیں تو بہت اس سے بھی لوگوں کو نئی سیکھ ملے گی۔ چلتا ہوں لے کر مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں، وہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ وآخر يسأل ما حكم نوم العصر؟ ما حکم نوم العصر؟ شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے کہ عصر کے بعد سونے کا کیا حکم ہے؟ شیخ فرما رہے ہیں لا العلم فی شیء، ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ اس عصر سے مغرب کے درمیان کا جو سونا ہے اس کی کوئی ممانعت شریعت میں آئی ہو۔ ولا حرج فی، اور سونے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کل الاوقات لا نعلم فیہا شیء الا المغرب کرہ النوم قبلہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے، یہ کراہیت ہے۔ البتہ کسی بھی وقت میں سونے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ایون دو بہت سے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر جبر کر کے آفس سے لوٹتے ہیں تو تھوڑی بہت راحت لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے وہ کبھی بھی آرام کر سکتے ہیں، سوائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ قبل العشاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کراہیت فرمایا کرتے تھے عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو، قبل العشاء۔ والحدیث، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سویا کرتے تھے۔ اما العصر والظہر والضحى والصبح فليس فيه شيء، شیخ فرمانے کہ عصر کے بعد، ظہر کے بعد، ضحیٰ کے بعد سونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اب ایک انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے اوقات کا تعین کرے آرام کرنے کے لیے کہ اس کی نمازیں فوت نہ ہوں۔ فهو افضل من العصر، آپ مغرب اور عصر سے پہلے آپ کو اگر موقع مل جائے تو ظہر سے پہلے آپ سو لیں۔ آپ اگر قیلولہ کرنا چاہتے ہیں تو ظہر سے پہلے قیلولہ کریں تاکہ آپ صحیح طور پر نشیط ہو کر ظہر کی اور عصر کی اور مغرب کی نماز بھی ادا کر سکیں۔ لیکن بسبب الاعمال اليوم کثیر من الناس لا يحصل له قائلہ، تو یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو سروسز ہیں ان کو موقع نہیں مل پاتا، 2:30 3 بجے تک تو آفس میں رہتے ہیں، خاص طور پر گورنمنٹ آفیسز میں۔ اب وہ جب 3:30 4 بجے گھر پہنچتے ہیں تو العصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اگر وہ سو جاتے ہیں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ آرام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں اگر وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں تو یہ تو ان کی غلطی ہے، لیکن جب وہ نمازوں کو صحیح وقت پر پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ کبھی بھی سو سکتے ہیں۔
اور وَإِذَا نَامَ اول النہار، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی ابتدائی صبح کے جب سورج طلوع ہوتا ہے یا فجر کی نماز کے بعد اگر سو جاتا ہے فلا باس، کوئی حرج نہیں ہے. آپ اور اگر اس کے لیے یہ آسانی ہو جائے کہ وہ صبح کو نماز کے بعد سونے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر اور اذکار پڑھتا رہے، اور جب طلوع آفتاب ہو جائے تو اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آرام کر لے، یا پھر جب طلوع فجر کے بعد وہ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اپنے کام کاج پر نکل جائے. تو یہاں اگر وہ تھوڑا سا سونے کا اہتمام بھی کر لیتا ہے صبح کو، فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کے بعد اور طلوع آفتاب کے بعد تھوڑا سا سو لے اور پھر اپنے کام کاج پر چلے جائے، اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں 8 بجے پنچ کرنا ہوتا تھا. مجھے یاد آیا جب میں آفس جاتا تھا تو 8 بجے مجھے جا کر نوکری پر حاضری دینی پڑتی تھی، تو وہ وقت ہی نہیں مل پاتا تھا، تو بڑا بھاگا دوڑی ہوتی ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے یا کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جس میں آپ سو نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کراہیت کیا کرتے تھے کہ مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد یا عشاء سے پہلے سویا جائے، اور اس کی جو توجیہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ تاکہ آپ کی عشاء کی نماز ضائع نہ ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سویا کرتے تھے. والحمد للہ علی ذالک. تو خلاصہ کلام یہ ہوا صبا کہ آج آپ کا بہت شکریہ اس چھوٹے چھوٹے سوالات کو پیش کرنے کا. مجھے امید ہے کہ میرے ویورز بھی اس طرح کے سوالات شیئر کریں گے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی بھی بتائیے مجھے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اچھا میرا سوال یہ ہے ایک اور، آج تو میں نے پریشان کر دیا آپ کو. اس میں نے دیکھا تھا کہتے لاہور نہیں کہنا چاہیے، کہنا لاحول ولا قوت کہنا چاہیے، یہ نہ کہنا چاہیے لاحول ولا قوت الا باللہ، لاحول ولا قوت الا باللہ چاہیے کہنا چاہیے. یا اس میں بتائیے فرق کیا ہے، کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگ سب خیریت سے ہیں، امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی سب خیریت سے ہوں گے. محترم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو شداد کا واقعہ تھا، کہانی تھا، قصہ تھا، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.